بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں اور بچوں کی ہجرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی ہجرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ ہمیں اور اپنی بیٹیوں کو پیچھے مکہ میں چھوڑ گئے تھے۔ جب آپ کو مدینہ میں قرار حاصل ہو گیا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ اپنے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان دونوں کو 2 اونٹ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 500 درہم اس لیے دیے تھے کہ ضرورت پڑے تو ان سے اور سواری کے جانور خرید لیں، اور ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عریقط کو 2 یا 3 اونٹ دے کر بھیجا، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ میری والدہ ام رومان کو اور مجھے اور میری بہن حضرت اسما کو، جو کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ان کو ان سواریوں پر بٹھا کر روانہ کر دے۔ یہ تینوں حضرات مدینے سے اکٹھے روانہ ہوئے۔ جب یہ حضرات قدیت پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 500 درہم کے 3 اونٹ خریدے۔ پھر یہ سب اکٹھے مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کی ملاقات حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ سب اکٹھے مکہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت زید اور حضرت ابو رافع، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ کو بھی ایک اونٹ پر سوار کیا۔ جب ہم مقام بیدہ پہنچے تو میرا اونٹ بدک گیا، میں ہودج میں تھی اور میرے ساتھ میری والدہ بھی اس ہودج میں تھیں۔ میری والدہ کہنے لگیں، ہائے بیٹی، ہائے دلہن، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آخر ہمارا اونٹ پکڑا گیا اور اس وقت وہ ہرشہ گھاٹی پار کر چکا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، پھر ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں حضرت ابو بکر کے یہاں اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد بنا رہے تھے اور مسجد کے ارد گرد گھر تعمیر فرما رہے تھے۔ پھر ان گھروں میں اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا۔ پھر چند دن ہم ٹھہرے رہے۔ آگے لمبی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بارے میں ذکر کی ہے۔ حیثمی نے اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ہم ہجرت کر کے چلے، راستے میں ایک دشوار گزار یعنی خطرناک گھاٹی سے جب ہمارا گزر ہونے لگا تو جس اونٹ پر میں تھی وہ بری طرح بدکا۔ اللہ کی قسم میں اپنی ماں کی یہ بات نہ بھولوں گی کہ وہ کہہ رہی تھیں، ہائے چھوٹی سی دلہن، اور وہ اونٹ بدکتا ہی چلا گیا۔ اتنے میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، اس کی نکیل نیچے پھینک دو، تو میں نے نکیل پھینک دی۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر چکر کھانے لگا، گویا اس کے نیچے کوئی انسان اسے پکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہجرت کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھ سے ہند بنت عتبہ ملی اور وہ کہنے لگی، اے محمد کی بیٹی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ تم اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، میرا تو ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے میرے چچا کی بیٹی، ایسا نہ کرو۔ اگر تمہیں اپنے سفر کے لیے کسی سامان کی ضرورت ہے یا اپنے باپ تک پہنچنے کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے تو میں تمہاری یہ ضرورت پوری کر سکتی ہوں، مجھ سے مت چھپاؤ، کیونکہ مردوں کا جو آپس میں جھگڑا ہے وہ عورتوں کے درمیان نہیں ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میرا خیال یہی ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کرنے کے لیے کہی تھیں، لیکن میں اس سے ڈر گئی، اس لیے میں نے ان کے سامنے ہجرت کے ارادے کا انکار ہی کیا۔ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی تیاری کرتی رہیں۔ جب وہ اس تیاری سے فارغ ہوئیں تو ان کے دیور کنانہ بن ربیع ان کے پاس اونٹ لائے۔ یہ اس اونٹ پر سوار ہو گئی۔ کنانہ نے اپنی کمان اور ترکش لی اور دن کی روشنی میں ان کے اونٹ کو آگے سے پکڑ کر لے چلے، اور یہ اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ قریش کے لوگوں میں ان کے جانے کا چرچا ہوا، چنانچہ وہ لوگ ان کی تلاش میں نکل پڑے اور مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا، اور حبار بن اسود فیری سب سے پہلے ان تک پہنچا۔ حبار نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے ڈرایا، یہ ہودج میں تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امید سے تھیں، چنانچہ ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ ان کے دیور کنانہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ترکش میں سے سارے تیر نکال کر سامنے ڈال دیے، اور پھر کہا، تم میں سے جو آدمی بھی میرے قریب آئے گا میں اس میں ایک تیر ضرور پیوست کروں گا۔ چنانچہ وہ لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے، اور ابو سفیان قریش کے بڑے لوگوں کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا، اے آدمی، ذرا اپنی تیر اندازی روکو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رک گئے۔ ابو سفیان آگے آ کر ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، تم نے ٹھیک نہیں کیا کہ تم اس عورت کو علی الاعلان سب کے سامنے لے کر چلے ہو، اور تم جانتے ہی ہو کہ ان کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔
جب تم ان کی بیٹی کو علی الاعلان تمام لوگوں کے سامنے ہمارے درمیان میں سے لے کر جاؤ گے تو لوگ یوں سمجھیں گے کہ یہ سب ہماری ذلت اور کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کی بیٹی سب کے سامنے یوں چلی گئی ہے، اور میری زندگی کی قسم ہمیں ان کو ان کے باپ سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہم ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے اب تم اس عورت کو واپس لے جاؤ یہاں تک کہ جب یہ شور و شغب ٹھنڈا پڑ جائے اور لوگ یوں کہنے لگیں کہ ہم نے ان کی بیٹی کو واپس کروا دیا ہے تو پھر چپکے سے اسے لے جانا اور اس کے باپ کے پاس پہنچا دینا۔ چنانچہ کنانہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک شخص مکہ سے چلا۔ قریش کے 2 آدمی پیچھے سے ان تک جا پہنچے، ان دونوں نے اس ایک پر حملہ کیا اور اس پر غالب آ گئے۔ چنانچہ حضرت زینب کو ان دونوں نے دھکا دیا جس سے وہ پتھر پر گر گئیں۔ وہ امید سے تھیں، ان کا حمل ساقط ہو گیا اور خون بہنے لگا، اور لوگ ان کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ وہاں بنی ہاشم کی عورتیں حضرت زینب کی یہ خبر سن کر آئیں تو ابو سفیان نے ان کو ان عورتوں کے حوالے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور یہ مسلسل بیمار رہیں، یہاں تک کہ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سب مسلمان انہیں شہید سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کنانہ یا ابن کنانہ کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ مکہ والے ان کی تلاش میں نکل پڑے، چنانچہ حبار بن اسود ان تک پہنچ گیا اور اپنا نیزہ ان کے اونٹ کو مارتا رہا یہاں تک کہ ان کو نیچے گرا دیا، جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور انہیں اٹھا کر لایا گیا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بنو امیہ کہتے تھے کہ ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ یہ ان کے چچا زاد بھائی حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھیں۔ آخر یہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کے پاس رہتی تھیں اور وہ ان سے کہا کرتی تھی کہ یہ سب تمہارے باپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیا تم مکہ جا کر زینب کو نہیں لے آتے؟ انہوں نے کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تم میری انگوٹھی لو، یہ ان کو بطور نشانی کے دے دینا۔ حضرت زید مدینہ سے چل دیے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چپکے سے بات پہنچانے کی مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہے۔ چنانچہ ان کی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے کہا، ابو العاص کا۔ حضرت زید نے پوچھا، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا، زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ حضرت زید اسے معروف کرنے کے لیے کچھ دیر اس کے ساتھ چلتے رہے، پھر اس سے کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو میں کوئی چیز دوں، وہ تم حضرت زینب کو پہنچا دو اور اس کا کسی سے تذکرہ نہ کرو؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ اسے وہ انگوٹھی دے دی جسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا۔ انہوں نے چرواہے سے پوچھا، تمہیں یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ اس نے کہا، ایک آدمی نے۔ حضرت زینب نے کہا، آدمی کو تم نے کہاں چھوڑا؟ اس نے کہا، فلاں جگہ۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو چپکے سے حضرت زید کی طرف چل پڑیں۔ جب یہ ان کے پاس پہنچی تو ان سے حضرت زید نے کہا، تم میرے آگے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، تم میرے آگے سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ آگے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، یہ ان کے پیچھے بیٹھیں۔ اس وقت پردہ فرض نہیں ہوا تھا اور مدینہ پہنچ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹیوں میں سب سے اچھی بیٹی ہے جسے میری وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ جب یہ حدیث حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ حضرت عروہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ تم اسے بیان کر کے حضرت فاطمہ کا درجہ کم کر دیتے ہو؟ حضرت عروہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں۔ جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ سب مجھے مل جائے اور میں اس کے بدلے حضرت فاطمہ کا ذرا سا بھی درجہ کم کر دوں۔ بہرحال آج کے بعد یہ حدیث میں کبھی بیان نہیں کروں گا۔ حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہا کی ہجرت۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت درہ بنت ابی لہب ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور حضرت رافع بن معلہ زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہریں۔ قبیلہ زریق کی جو عورتیں ان کے پاس آ کر بیٹھیں، انہوں نے ان سے کہا، تم اسی ابو لہب کی بیٹی ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ، کام نہ آیا اس کو اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا، لہذا تمہاری ہجرت تمہارے کام نہ آئے گی۔ حضرت درہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان عورتوں کی شکایت کی اور جو انہوں نے کہا تھا وہ آپ کو بتایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تھوڑی دیر بیٹھے اور فرمایا کیا بات ہے کہ مجھے میرے خاندان والوں کے بارے میں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اللہ کی قسم میری شفاعت قیامت کے دن اور حکم اور سدہ اور سلاب قبیلوں کو بھی نصیب ہوگی، تو میرے خاندان والوں کو تو بدرجہ اولا نصیب ہوگی۔ صفحہ 475 پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بیان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ہجرت کا، اور صفحہ 471 پر حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابہ کرام کی حبشہ کو ہجرت کرنے کے بیان میں حضرت اسماء بنت عمیس اور ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حتمہ کی ہجرت کا بیان گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بچوں کی ہجرت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سن 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم لوگ غزوہ احزاب کے سال قریش کے ساتھ نکلے تھے۔ میں اپنے بھائی حضرت فضل کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ ہمارے غلام حضرت ابو رافع بھی تھے۔ جب ہم عرج پہنچے تو ہم لوگ راستہ بھول گئے اور رقوبہ گھاٹی کے بجائے ہم جثا چلے گئے، یہاں تک کہ ہم قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے یہاں آ نکلے اور پھر مدینہ پہنچ گئے، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق میں پایا۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی اور میرے بھائی کی عمر 13 سال تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔